بسم اللہ الرحمن الرحیم 10th کلاس. آج ہمارا پیراگراف کی ایک تشریح کریں گے. مندرجہ ذیل پیراگراف کی تشریح کریں اور خط کشیدہ الفاظ کے معنی. اس سے پہلے حوالہ متن بھی دینا ہے، سبق کا نام اور مصنف کا نام. یہ پیراگراف پریکٹس کے لیے کتاب میں دیا گیا. سوال نمبر 9 میں یہی کروا دیتا ہوں. صحبتیں کہہ لو، محفل کہہ لو، پریکٹس کے لیے جو چیزیں لگتی ہیں اس کو کہا جاتا ہے. اسی طرح دھوم دھام، شور شرابہ، یہ دھوم دھام مشہور ہو کے بڑے مشہور ہونا، چرچا مشہور ہونا، یہ بھی اس کا معنی. موقوف کا معنی ہوتا ہے ترک کر دینا، چھوڑ دینا. تو آپ نے یہ جب اس کی تشریح آپ نے یعنی کہ اس کو ایکسپلینیشن میں نے آپ کو کلاس میں سمجھایا بھی تھا اچھی طرح سے کہ تشریح اور سلیس میں تھوڑا سا فرق ہے. سلیس ہوتا ہے کہ اس پیراگراف کو آسان اردو میں لکھ دو، لیکن تشریح کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ پیراگراف جہاں سے آیا ہے اس سے پیچھے کہانی میں کیا تسلسل ہے، آگے کیا ہے، کچھ وضاحت ایکسپلینیشن کرنی ہوتی ہے. تو یہ اس کی آپ نے تشریح کرنی ہے. تو انشاءاللہ جب کلاس میں آئیں گے تو پھر میں آپ کو اس کے متعلق اور مطلب تیر اندازی کی جو محفلیں تھی وہ سر سید احمد خان کے ماموں زین العابدین کے مکان پر ہوتی تھی. اور سر سید احمد خان کہتے ہیں کہ مجھے اپنے ماموں اور والد کے شوق کا وہ زمانہ جب وہ نہایت مشہور تھے، دھوم دھام سے تیر اندازی ہوتی تھی. یعنی تیر اندازی جس طرح آج ہمارے محفلیں ہوتی ہیں، دوسری چیزیں ہیں، اس طرح پہلے کے دور میں تیر اندازی بڑی مشہور ہوا کرتی تھی. مطلب اس بارے میں وہ بتا رہے کہ یہ تو مجھے یاد نہیں، لیکن جب دوبارہ سے تیر اندازی کا شعرہ ہوا یعنی چرچا ہوا، جس طرح آج کل ہمارے کرکٹ کا چرچا ہے، ہر طرف دوسرے کھیلوں کا چرچا ہے، ٹک ٹاک کا چرچا ہے، اس طرح یہ پہلے تیر اندازی، پہلوانی یہ ہوا کرتی تھی. تو وہ مجھے یاد ہے سارا، لیکن اس زمانے میں دریا پر جانا موقوف ہو گیا تھا. یعنی دریا پر جا کے جو مشق کیا کرتے تھے یا گھومنے جانا، تو یہ سارا معاملہ ختم ہو گیا تھا. اسی طرح اس کہانی کو جب آپ پڑھیں گے تو تفصیل سے آپ اس کی تشریح کر سکیں گے. آگے ہے اس کے سوال جواب کرنے ہیں. یہ 5-6 سوال ہیں. سر سید نوین خان کی ولادت ان کے بھائی سید محمد خان کی ولادت کے کتنے عرصے بعد ہوئی؟ کتنے کاٹ کے اس کی لکھنے 6 سال 6 سال کے عرصے کے بعد ہوئی. یہ آپ کا جواب پورا بن جائے گا. حکمان محنت کے بارے میں کیا رائے دی ہے؟ اس کا جواب ہے صفحہ نمبر 19 پر. یہ یہاں سے بعض حکماں نے یہ رائے دی ہے، رائے ہے کہ محنت سے آدمی جو چاہے سو کر سکتا ہے. تیسرا سوال ہے اس کا، سر سید احمد خان کے منہ بولے دادا کون تھے؟ اس کا نام یہاں پہ کون کی جگہ لکھ دے، شاہ غلام علی صاحب تھے. مان بی بی کون تھی اور ان کا سر سید کے بچپن میں کیا کردار ہے؟ یہ سوال نمبر 4. اس کا یہ صفحہ نمبر 19 پہ بھی مان بی بی جو ایک آیا تھیں، ان کی خادمہ تھیں، اور ایک قدیم خیر خواہ خادمہ ان کے گھرانے کی تھیں. یعنی وہ بچپن میں ان کی خدمت کی تھی انہوں نے. اسی طرح 5واں سوال ہے، اپنے بچپن اور لڑکپن میں سر سید احمد خان کس قسم کے کھیل کھیلتے تھے؟ یہ اس کا جواب ہے پیج نمبر 20 پہ آ جائیں. یہ سر سید احمد خان گیند بلہ، کبڈی، گیڑیاں، آنکھ مچولی، چیل چلو وغیرہ کھیلا کرتے تھے. اس کے بعد آخری سوال ہے، سر سید احمد خان کو بادشاہ کے دربار سے کیا انعام ملا؟ یہ لاسٹ پیج پہ انہیں بادشاہ کے دربار سے جواہرات کی معمولی رقمیں اپنے ہاتھ سے پہنائیں. ٹھیک ہے، یہ آپ نے اس کا جواب نشان لگا لیجیے گا. پھر کل ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.